السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ایک اہم سوال پر روشنی ڈالی گئی۔ سوال یہ تھا کہ آج کا استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق و کردار کا بحران کیوں پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں روز بروز تعلیمی ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اس تناسب سے مثبت تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی۔ تو جواباً اس سے کہا گیا کہ آج کا استاد کچھ ایسی خوبیوں کو نہیں اپنا رہا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک بہترین استاد بن سکتا ہے۔ دو قسمیں ہوتی ہیں آج کے استاد کی۔ پہلی وہ ہے کہ جس میں وہ ایک پرماننٹلی ٹیچر ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اسکول میں پڑھا رہا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو بے روزگاری سے بچنے کے لیے ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ٹیچنگ ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس کے اندر استاد کو مکمل طور پہ اپنی توانائیوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، تو ایک حقیقی استاد بننا پڑتا ہے۔ تو پہلا جو ہوتا ہے، اگر وہ کچھ ایسی خوبیوں کو اپنا لے، کچھ ایسی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو وہ لوگوں کے درمیان میں ایک اچھا ٹیچر ثابت ہو سکتا ہے اپنے شاگردوں کے لیے۔ وہ پڑھانے سے صرف لطف اندوز نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آواز میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، پہلی چیز جو اس کے اندر پائی جانی چاہیے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ کمانڈ، یعنی ایک استاد کو اپنے مضمون کا ماہر ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، یعنی اگر ایک استاد اپنے مضمون کا ماہر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بھی اور عوام کے لیے بھی وہ غدار ہے، وہ ظالم ہے۔ اگر وہ ایک سبجیکٹ کے اندر کمانڈ نہیں رکھتا ہے، اس کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے اپنے سبجیکٹ کے اندر، کیونکہ روز بروز نئے علوم کے اندر جدید تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، نئی ریسرچ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب تک وہ اپنے مضمون کے اندر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو تب تک وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہترین استاد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی استاد کو کوئی ٹیچنگ کا لائسنس دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سے مضمون میں ڈگری حاصل کی ہے۔ تو جواباً وہ کہتا ہے کہ میں نے انگلش کے مضمون میں ڈگری حاصل کی ہے۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے ڈگری حاصل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ 5 سال پہلے۔ تو اس سے انہی 5 سال پہلے کے علم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے آج کے دور میں نئی ریسرچ جو اس سبجیکٹ کے اوپر ہوئی ہے اس کے بارے میں کتنا علم حاصل کیا ہے۔ پھر جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اگر وہ ان دونوں سوال کے اندر کامیاب ہو جائے تو اسے ٹیچنگ کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ یعنی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اندر، آپ کے پاس سبجیکٹ کمانڈ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکلز، یعنی پہنچانے کا طریقہ۔ یعنی آپ کی سطح پہ آ کے کوئی بندہ اگر آپ کو نہ سمجھا سکے تو وہ جتنا بھی بڑا پروفیسر یا عالم ہو، وہ اس وقت تک کمیونیکیشن سکلز کا ماہر نہیں بن سکتا جب تک وہ آپ کی سطح پہ آ کے آپ کو نہ سمجھا سکے۔ تو یعنی کہ یہ چیز آپ کے لیے سب سے اہم ہے۔ تیسری چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے سوشل جینیس، یعنی آپ کو ملنسار ہونا چاہیے، آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے والا ہونا چاہیے۔ جب آپ لوگوں سے دور رہیں گے، لوگوں سے ملیں جلیں گے نہیں، تو لوگوں کو پڑھائیں گے کیسے، لوگوں تک اپنی بات کو ڈیلیور کیسے کریں گے۔ جو چوتھی چیز ہوتی ہے آپ کے لیے وہ ہے آپ کو موٹیویٹ ہونا چاہیے۔ موٹیویشن آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ جب آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، جنون نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ جذبہ، جنون اور شوق کیسے پیدا کر سکیں گے۔ علی بن عثمان الحجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ برتن کے اندر سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو آپ جب اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ جذبہ اور جنون پیدا نہیں کر سکیں گے کہ جو اس کی زندگی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے اپنی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ کے پاس لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یعنی آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو خود پیاسا ہوتا ہے نا، عقل مند کہتے ہیں کہ جو خود پیاسا ہوتا ہے وہی دوسروں کے اندر وہ اس پیاس کو لا سکتا ہے۔ یعنی آپ کے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کے اندر خود سیکھنے کا جذبہ ہو، پھر آپ دوسروں کو سکھائیں۔ اس طریقے سے آپ دوسروں کو اپنی بات اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی کر پائیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھا بھی پائیں گے۔ جو چھٹی چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے کہ آپ کو پروگریسو ہونا چاہیے، یعنی جب آپ پروگریسو ہوں گے نا، جب آپ آگے بڑھنے والے ہوں گے، یعنی کہ آپ آگے بڑھنے والے ہونے چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ ایک نئی نسل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ ایک معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ آپ خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، خود نئی ریسرچ کے مطابق ایک نیا علوم حاصل نہیں کر سکیں گے، نالج کی طرف نہیں جائیں گے، تو آپ ایک نئی نسل کی تعمیر میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے لیے یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ رسول کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر وہ چیزیں پیدا کریں تاکہ وہ ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے اور ایک بہترین شاگرد بن سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔